باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سنتوں کا بیان جاری ہے۔ آج 7واں سبق ہے۔ کھانے کی سنتیں چل رہی ہیں۔ سنت: کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیز یا لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیز یا لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ مجھے یاد ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مصر میں گئے تو وہاں پر دنیاوی لحاظ سے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ایک نو مسلم غالباً نئے جو مسلمان ہوئے تھے ان کے ساتھ تھے شاید، تو کھانے دسترخوان لگا ہوا تھا، تو حضرت کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا، تو وہ جو دوسرے جو ساتھ تھے ان کے دوست، انہوں نے ٹوکا دے کے کہا کہ یہ وہ شاہانہ مطلب جی کہ بادشاہوں کا دسترخوان ہے، اور یہ جو ہے مطلب جی کہ یہاں پر اس طرح سے لقمہ اٹھا کر نیچے سے گر جائے تو کھانے کو مایوس سمجھتے ہیں، تو آپ نہ کھائیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا تھا، اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جو ہے زور سے کہا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ تو ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بڑے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، ایک سنت کو وہ عمل کرنے والے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، لیکن وہ جو ہے دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے تھے۔ کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو صلاح لے لینا، یہ ایک مسئلہ ہے اس میں کہ مثال کے طور پر آپ خود کھانا کھا رہے ہوں، لیکن اگر آپ کہیں کسی جگہ میزبان ہو جائیں اور آپ کھانا کھا رہے ہوں تو آپ کو اجازت نہیں کہ آپ جو ہے کسی کو دعوت دیں، کیونکہ وہ کھانا آپ کے لیے ہے۔ میزبان تو دعوت دے سکتا ہے، آپ دعوت نہیں دے سکتے۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ کہیں دعوت میں تھا، تو میرے ایک جاننے والے جو ہے وہ وہاں سے گزرے، تو اس کے بعد وہ بات ہی نہ کریں، ناراض ہوئے۔ میں نے پوچھا خیریت کیا بات ہے؟ کہا یار آپ اپنے مزے سے الگ الگ کھانا کھا رہے تھے اور ہمیں بلایا بھی نہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ نے مسئلہ تو معلوم کیا ہوتا، میں وہاں پہ مدعو تھا، میں میزبان نہیں تھا بلکہ میں مہمان تھا، تو مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اور کو دعوت دے، مسئلہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ تو یہ بھی جو ہے نا، یہ بھی اس بات کا بھی، اگر کسی نے آپ کو کھانا دیا ہے، مثال کے طور آپ کہیں گئے اور وہ رکھ کے چلا گیا، تو اب وہ اتنا کھانا جتنا آپ کو کھانا ہے، اس کے بعد آپ اتنا کسی کو اس کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ کوئی فقیر آ گیا، آپ نے کہا چلو صدقہ کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف آپ کو کھانے کے لیے دیا ہے۔ اب جو بچ گیا وہ واپس جائے گا، اب اس کی مرضی، اس کو صدقہ کر دے یا خود کھا لے، یا آپ کو اجازت دے دے کہ آپ اس کو اگر وہ اجازت دے دے کہ بھائی کھانے کے بعد اگر بچ جائے تو آپ کسی اور کو بھی، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے بہت سے لوگ جو ہے وہ دعوتوں میں جاتے ہیں نا، تو وہ جو ہے کسی کو ساتھ لے لیتے ہیں، چلو یار چلو، ارے بھائی آپ جو ہے جو آپ کو دعوت نہیں دی کسی نے، تو آپ کیسے جا رہے ہیں؟ آپ کسی کو لے کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ، اس کو معمولی لوگ سمجھتے ہیں، کہ نہیں وہ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، چلو دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ پھر آخرت میں دیکھا جائے گا۔ سنت: آپ کا ساتھی کھانا کھا رہا ہے تو حتی الوسع اس کا ساتھ دینا تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے، مجبوری ہو تو عذر کر دینا۔ سنت: آپ کا ساتھی کھانا کھا رہا ہے تو حتی الوسع اس کا ساتھ دینا تاکہ پیٹ بھر کر کھا لے، مجبوری ہو تو عذر کر دینا۔ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ دسترخوان بیٹھے ہوتے تھے، اب وہ جتنا کو کھانا تھا کھا لیے، تو تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا وہ ساتھ رکھ لیتے اپنے، اور لوگ کھا رہے ہوتے تھے، حضرت جو ہے تھوڑا ٹکڑا جو ہے نا لیکن اس کو کھاتے رہتے، لوگ احساس بھی نہیں ہوتا، سمجھتے ہیں کہ حضرت کونے میں بیٹھے ہوئے، لوگ سمجھتے ہیں کھانا کھا رہے۔ تو کیوں اس بات کا، سنت کا اہتمام کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف، لازمی اگر اٹھ جائیں گے تو سبھی لوگ، کیونکہ اصل جو ہے میزبان جو ہے وہ جس کے لیے مہمان کو اہمیت ہوتی ہے، اگر وہ اٹھے تو سب اٹھ جاتے ہیں نا، تو اس بات کا خیال رکھنا بڑی بات ہے۔ سنت: جس خادم نے کھانا پکایا ہے اس کو کھانے میں شریک کرنا، یہ بھی سنت ہے، یا 2-4 لقمے اس کو دے دیں کہ بھائی تم بھی کھا لو۔ سنت: اس گھر میں بہت خیر کثیر ہوگی جہاں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنے کی عادت ہو۔ اس گھر میں بہت خیر کثیر ہوگی جہاں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنے کی عادت ہو۔ سنت: کھانا کھانے کے بعد انگلیوں اور برتن کو چاٹ لینا، کیونکہ کھانے والے کو معلوم نہیں کہ شاید اسی جز میں حق تعالی شانہ نے برکت رکھی ہو۔
جو برتن میں رہ گیا، کھانا کھانے کے بعد انگلیوں اور برتن کو چاٹ لینا، کیونکہ کھانے والے کو معلوم نہیں کہ شاید اسی جز میں حق تعالی شانہ نے برکت رکھی ہو اور جو برتن میں رہ گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اپنے پلیٹ کو ایسے صاف کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں کھایا نہیں، ایسے صاف کرتے تھے۔ سنت، جب انگلیاں چاٹیں تو پہلے درمیانی، یعنی درمیانی سے مراد ہے بڑی انگلی، پہلے یہ والی بیچ کی انگلی ہوتی ہے، اس کے بعد کلمے والی، یہ شہادت کی انگلی جو کہلاتی ہے وہ، اس کے بعد انگوٹھا، کیونکہ تین اس سے کھانا چاہیے، لیکن 4 سے بھی زیادہ ایسی بات نہیں کہ خدا نہ خواستہ، لیکن اگر جو ہے 3 انگلیاں سے کھانا کھا رہے تو سب سے پہلے کیا کرے گا، بیچ کی جو 5 انگلیوں یہ جو ہے شہادت کے برابر جو بڑی انگلی ہے وہ پہلے اس کو چاٹے گا، اس کے بعد شہادت کی انگلی کو چاٹے گا، پھر انگوٹھے کو چاٹے گا، یہ سنت ہے۔ اور ہمارے ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آئے اور دنیا میں ایسے بڑے آدمی تھے نا، تو ان کو جو ہے مطلب یہ کہ کچھ ہاضمے کا مسئلہ تھا، تو حضرت رحمۃ اللہ نے ان کے جب حالہ حال لے لیا تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ جو ہے نا ایک میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، وہ غالباً جج تھے مجھے جہاں تک یاد ہے، تو وہ جج صاحب کو حضرت رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ کا انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا، آپ جو ہے 3 انگلیوں کھانا کھانے کے بعد چاٹ لیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں دوا لینے آیا ہوں اور آپ اچھی بات کہنا، خیر وہ بات چلے گئے، پھر وہ انگلینڈ گئے، وہاں انہوں نے بڑے ڈاکٹر تھے، وہاں رہے کافی دن، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو وہی بات بتائی سنت طریقہ جو، تو انہوں نے کہا لاکھوں روپے میں نے خرچ کر دیے، ایک اللہ والے نے مجھے کہا تھا کہ سنت عمل کرتے تو کہاں ہوتا، تو ہمیں سنت کی اہمیت ہی نہیں، غیر مسلموں نے محنت کی نا، تحقیقات کی، اور اس کے بعد نتیجہ نکالا کہ بھائی سنت میں ہی کامیابی، اب وہ اس کو دوسرے طرح سے پیش کرتے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اس طرح میں دیکھنا ہی نہیں، ہمیں تو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتا دیا بس وہی ہمارے لیے عمل نصیحت ہونا۔ ہاتھوں کو چکنائی لگ جائے تو دھونے سے پہلے ان کو ہاتھوں، بازوؤں اور قدموں سے پوچھ لینا چاہیے۔ ہاتھوں کو انگلیاں لگی جاتی ہے، چکنائی لگ جائے تو دھونے سے پہلے ان کو ہاتھوں، بازوؤں اور قدموں سے پوچھ لینا چاہیے، یہ جو تلوے ہوتے ہیں نا اس سے ہی پوچھ لینا چاہیے، اس سے حافظہ قوی ہوتا ہے۔ سنت، دسترخوان پہلے اٹھایا جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں، یہ سنت ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ہم اٹھ جاتے ہیں، بعد میں دسترخوان اٹھتا ہے، سنت ہر کام کو سنت کے خلاف، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے یار، برکت ہی نہیں بنی، اب سنت میں ہی برکت ہے نا، فرمایا کیونکہ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ ادب، یہ ادب یہی ہے کہ کھانا جو ہے پہلے اٹھایا جائے، اس کے بعد پھر لوگ اٹھیں، فرمایا دسترخوان پہلے اٹھایا جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں۔ سنت، دسترخوان کو زمین پہ بچھا کر کھانا کھانا، یہ بھی سنت ہے، دسترخوان کو زمین پر بچھا کر کھانا کھانا، دسترخوان کو زمین پر بچھا کے کھانا کھانا۔ سنت، کھانے سے فارغ ہو کر کوئی دعائے مسنونہ پڑھنا، نیز اس دعا کے پڑھنے سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کون سی دعائیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ فرمایا کہ کھانے کے فارغ ہونے کے بعد جو دعا پڑھے گا تو اس کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ دسترخوان پہ جو کیا نام اس کا ذرے گر جاتے ہیں نا، ان کو بھی اٹھا کے کھانا چاہیے، ان کو بھی اٹھا کے کھانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ سنت، کسی دوسرے کے دسترخوان پہ کھانا کھائے، یعنی آپ کہیں مہمان ہیں تو اس کے لیے یہ دعا کرنا، مگر اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم عطم من عطمنا وسقی من سقانا۔ کسی دوسرے کے دسترخوان پہ، یعنی آپ کہیں مہمان ہو تو کھانا کھائیں تو کیا اس کے لیے دعا کرنا ہے؟ اللہم عطم من عطمنا وسقی من سقانا، یا یہ دعا پڑھیں اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وارزقہم خیرا منہ، یا یہ دعا پڑھ لیں اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وارزقہم خیرا منہ۔ کھانے کی سنتوں کے بعد اب پانی کی سنت ہوں گی، یہ کل انشاءاللہ۔ آج کچھ ہم وہ کھانے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے وہ ہم اس کا بھی مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ اسماء طعام مسنونہ،
اونٹ کا گوشت کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گائے، بھیڑ، بکری، دمبا، مرغ، خرگوش، نیل گائے اور پرندوں کا گوشت، مچھلی، تر کھجوریں، ہم کھجور ہوتے نا، اور کچی، نیم پختہ، ہر قسم کی کھجوریں، خشک جوارے، جو کی روٹی، گندم کی روٹی، یہ سب جو ہے روٹی پر کھجوریں رکھ کر دونوں کو ملا کر کھانا، یعنی روٹی اور کھجور ملا کر کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ سرکہ اور روٹی، شوربے میں روٹی بھگو کر، جس کو سرید کہتے ہیں، سرکہ اور روٹی جو ہے ملا کے کھانا، سرکے دے نا، روٹی کو سرکے میں ڈال کے کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور شوربے میں روٹی بھگو کر، جس کو سرید کہتے ہیں، گوشت دھوپ میں سوکھا ہوا، مطلب جب بقرعید آتی ہے نا تو بہت سارے لوگ دھوپ میں سکھاتے ہیں گوشت، تو یہ بھی سنت ہے، اس کی نیت کر لیں اور آپ آرام سے کھائیں بھی، مزے بھی کریں، اور جو ہے وہ جو ہے جب دل چاہے جو اس کو کھائیں بھی، اور سنت کی نیت کیسے، مطلب آپ فطرت ہے نا، یہ دین تو عین فطرت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا جو ہے مطلب سکھایا ہمیں۔ گوشت دھوپ میں سوکھا ہوا، بھنا ہوا گوشت، وہ بھی سالن کے ساتھ پکا ہوا گوشت، شانے کا گوشت، شانے کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دست کا گوشت، پٹے کا گوشت، پٹ کا گوشت، جسم کے اگلے حصے کا گوشت، دل کلیجی، منہ میں پانی آ گیا ہوگا، دل کلیجی، سرخاب کا گوشت، سرخاب کا گوشت تو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، سرخاب کا گوشت، گیہوں کا ہریرا، جو کے آٹے میں زیتون کا تیل ڈال کر، جس میں کالی مرچیں اور دیگر مسالہ توڑ کر ڈال دیا، یعنی مسالہ بھی اگر ڈال لیں، یہ نیت کریں کہ یہ جو ہے سنت ہے، تو مزے یار، مسالہ بھی جل رہا ہے اور مجھے ذائقہ بھی آ رہا ہے، اور جو سنت کا بھی ثواب مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ جو کا آٹا اور چقندر ملا کے پکایا گیا، جو کا آٹا اور چقندر ملا کر پکایا گیا، وہ بھی کھانا سنت ہے۔ زیتون کے تیل سے روٹی لا کر کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ گھی سے روٹی چپڑ کر، یہ بھی کھانا سنت ہے۔ پنیر اور چھوارے اور گھی ملا کر کھانا بنایا ہوا، یعنی چھوارے، پنیر اور گھی ملا کر کھانا بنایا ہوا، اس زمانے میں بناتے ہوں گے، تو یہ بھی سنت ہے۔ جو کی روٹی سالن کے ساتھ اگر آپ کھا رہے ہیں تو یہ بھی سنت ہے۔ ایک جو کی روٹی میں یاد آ گیا، حضرت مولانا مفتی نظام الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ فرماتے تھے کہ یہ غیر مسلموں کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ اتنی دور آ کر ہمارے لیے خدمت کر رہے ہیں، ہے نا، وہ جو پولیو کو خطے بتانا، ورنہ کہ میں افریقہ کے ایک ملک میں گیا، وہ ملک پورا عیسائیوں کی آبادی ہے، وہاں پہ نہ ہسپتال ہیں، نہ کوئی جو ہے مطلب یہ کہ طبی سہولتوں کا کوئی انتظام ہے، اور کوئی نہ اسکول ہیں، نہ کوئی بھی، یعنی جو بنیادی جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے نا، نہ وہ سڑکیں ہیں، یعنی فرمایا کہ کوئی بھی بنیادی جو ضرورت انسان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے ہی نہیں، ان کی طرف تو فکر ہی نہیں۔ بھائی آدمی کو فرمایا کہ بھائی آدمی کو، اب جیسے مزاق کرتا، بھائی سے بھائی کو محبت ہوتی ہے تو آدمی کو اس سے زیادہ محبت ہوگی نا، لیکن محبت ہے تو ہم سے محبت ہے، عجیب بات۔ اچھا کدو، پنیر اور مکھن کے ساتھ چھوارے، کدو یعنی لوکی جیسے نا، کدو، پنیر اور مکھن کے ساتھ چھوارے، گھی ملا کر بنایا ہوا کھانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کبھی پانی کے ساتھ چھوارے، اسی طرح خربوزہ، لو بھائی خربوزہ بھی مزے کھاؤ اور سنت کا مزے، خربوزہ، تربوز ہے، اور کھیرا اور ککڑی کھجوروں کے ساتھ ملا کر، کھیرا ککڑی جو ہے کھجوروں کے ساتھ ملا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد مرغوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھرچن اچھی معلوم ہوتی تھی، یعنی بڑگونے میں جو پتیلے میں جو نیچے رہ جاتے ہیں چاول لگ جاتے ہیں تو وہ کھرچن کہلاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، جن کھانوں کی چیزوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد بیان فرمائے یا کھانے کی تعریف کی، سنترا، پیاز، لہسن، کلونجی، رائی، میتھی،
سونٹ، روغن زیتون، سنا مکھی، گھی کے برتن میں شہد ڈال کر اس کو ہلا کے چاٹنا، سیب، چربی، ایلوا، عود ہندی، پیلو کے درخت کے پھل بیر وغیرہ، پیلو کے درخت کا پھل اور بیر وغیرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فوائد بیان بھی فرمائے، کھانے کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کا ذوق شوق عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔ یا رحیم یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی، جزا اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ رحمن رحیم، یا اللہ جو سنتوں کو مذاکرہ ہوا ہے، اللہ ہمیں سنتوں کے شوق عطا فرمائیے، سنتوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائیے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائیے، دونوں جہاں کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے، آپ ہمارے بجائے ہمیں بنا بنا دیجیے، اللہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم فرما دیجیے، یا اللہ لوگوں کی پریشانی دور فرما دیجیے، ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، ہمارے متعلقین دوست احباب کو سب کو اے اللہ اپنا بنا لیجیے، اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجیے، اپنی محبت سے نواز دیجیے، دونوں جہاں کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے، تمام ضرورتوں کی خزائن غیر سے پورا فرمائیے، اے اللہ یہ جو موٹر سائیکل چھن گئی ہے عافیت کے ساتھ اے اللہ اس کو واپس اے اللہ پہنچوا دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب، آمین۔